صبح کو اسائنمنٹ جمع کرانی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈیوٹی کرنے کے بعد صبح تک کرنا پڑتا ہے، ایک آدھا گھنٹہ سوتے ہیں اور اب سبمٹ کروانا پڑتا ہے۔ جس یونیورسٹی میں ایڈمیشن آئے میں نے اپلائی کیا، میرا ایڈمیشن ہو گیا۔ ڈائریکٹر میں نے اس سے بات کی کہ جو ہے مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں، صبح کو کیونکہ ہوتی ہے کلاسز ہوتی ہیں تو میں سیکنڈ شفٹ کر لوں گا۔ تو اس نے بڑے کورے کرارے الفاظ میں کہا کہ آپ کو جو ہے وہ دونوں میں سے ایک ہی چوز کرنا پڑے گا، یا تو جاب آپٹ کر لیں تو یا پھر اپنی اسٹڈی آپٹ کر لیں۔ میرے ساتھ افسروں نے بہت اچھا تعاون کیا ہے، میں نے جو ہے وہ ایک دو دفعہ چھٹی کے لیے بھی اپلائی کیا تھا، مجھے جو ہے وہ بھی ملی ہے۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے اور آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں نا تو ایک راستہ بند ہوتا ہے تو 100 کھل بھی جاتا ہے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ، میں ہوں فاروق شہباز بڑائچ۔ آج میں آپ کو اس قابل فخر پاکستانی سے ملوانے جا رہا ہوں جنہوں نے محنت کر کے پڑھائی کر کے نہ صرف اپنے والدین کا نام روشن کیا ہے بلکہ پنجاب پولیس کا بھی نام روشن کیا ہے۔ ان کا نام ہے محمد عرفان۔ انہوں نے کیمسٹری میں پی ایچ ڈی کی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے۔ انہوں نے یہ جو سخت سفر تھا یہ کیسے طے کیا، اور محمد عرفان سے ڈاکٹر محمد عرفان کا سفر کیا ہوا، اس میں کون سے مراحل آئے، وہ انہی سے جانتے ہیں۔ عرفان صاحب، کب آپ نے سٹارٹ کی یہ پی ایچ ڈی، کتنے دیر میں ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس محکمے میں 2007 میں آیا، ٹھیک ہے، اور 2007 میں اسسٹنٹ سب انسپیکٹر بھرتی ہوا، اور تب میں ماسٹر تھا، ایم ایس سی تھا۔ تو اس کے بعد 2011 میں نے ایم فل اپنا سٹارٹ کیا، اور 2013 میں میں نے ایم فل جو ہے وہ ڈیورنگ سروس جو ہے وہ میں نے کمپلیٹ کر لیا۔ اور اس کے بعد 2016 میں تھوڑا سا گیپ دینے کے بعد 2016 میں جو ہے میں نے اپنی پی ایچ ڈی سٹارٹ کی، ٹھیک ہے۔ اس میں میری پوسٹنگ جو ہے وہ ڈفرینٹ مختلف تھانوں میں، پنجاب کنسٹیبل میں اور جو ہے انویسٹیگیشن ونگ میں رہی ہے، اور 2020 میں جو ہے میں نے جو اپنی وہ پی ایچ ڈی جو ہے وہ مکمل کر لی ہے۔ تو یہ تو بڑا مشکل کام ہے، ایک تو کیمسٹری جیسا سبجیکٹ اور اس میں پی ایچ ڈی، اور ساتھ آپ کی جو جاب ہے وہ بھی بڑی ٹف۔ تو کتنا مشکل تھا، کتنا آسان تھا، اس سارے سفر میں کیسے کیا تھا؟ دیکھیں، مشکل تو چیزیں انسان کا دماغ بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر چیزیں مشکل بنانے آئیں تو میرا خیال ہے کہ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو ہے اٹھ کے گلاس کا پانی نہیں پی سکتے اور کہتے ہیں یہ مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ اور آسان چیزیں آپ اپنے ضمیر سے بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ چیزیں آسان کتنی ہیں اور کتنی مشکل ہیں وہ آپ خود ہی ڈٹرمن کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے تو مشکل ہی ہے، ٹھیک ہے۔ کیمسٹری جو ہے وہ سبجیکٹ ایسا ہے، خشک سبجیکٹ ہے کہ اس کو ساتھ میں ریڈی رکھنا، چلانا، اور ساتھ میں جو ہے وہ یہ چلانی ہماری سروس تو مشکل ہے، تاہم پھر بھی جو ہے میں نے جو ہے وہ اس کو ساتھ ساتھ چلایا۔ آپ نے تو شادی کر لی، پھر بچے بھی ہیں، ساتھ پی ایچ ڈی بھی کر لی، تو کتنی سپورٹ گھر سے ملی؟ کتنا مشکل شادی، جاب اور پی ایچ ڈی؟ ہاں جی، بے شک مشکل ہے۔ ایسا ہی ہے کہ تینوں، جیسے اس طرح سمجھیں کہ تینوں فیلڈ جو ہے وہ تکون آپ ساتھ لے کے چل رہے ہیں، تو مشکل تو بہت ہے۔ تو لیکن اگر آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور آپ کا محکمہ آپ کو ٹائم دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کا جو ہے وہ ارادہ بھی یہ ہے کہ میں نے اس کو کرنا ہے، تو پھر آپ کر لیتے ہیں۔ تو ایسا بھی ہوا کہ کبھی جب آپ نے اگلے دن کچھ پریزنٹیشن دینی تھی یا کچھ جمع کروانا تھا تو آپ جاب پر آئے، آپ نے کہا چلو تھوڑا سا ٹائم ملا ہے، تھوڑا سا کام کر لوں، اس طرح کے بھی واقعات ہوئے؟ بڑی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ صبح کو اسائنمنٹ جمع کرانی ہے، یا صبح کو جو سپروائزر نے آپ کو جو ٹائم لائن دیا ہوا ہے کہ یہ آپ نے صبح کر کے لانا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈیوٹی کرنے کے بعد صبح تک کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، صبح جا کے کمپلیٹ ہوتا ہے، آپ ایک آدھا گھنٹہ سوتے ہیں اور اب سبمٹ کروانا پڑتا ہے۔ کتنی راتیں جاگنے پڑی ہیں آپ کو اس پی ایچ ڈی کو کرنے کے لیے؟ لیکن 4.5 سال میرے لگے ہیں، تو اٹس مین کہ 4.5 سال کی ہی راتیں شامل ہیں۔ ہاں، اس میں ہے کہ بندہ ریلیکس بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ٹف جاب کے ساتھ یہ ٹف کام جو ہے وہ یہ پی ایچ ڈی جو میں نے کی ہے، تو اس میں جو ہے نا وہ رول تو ہے، گھر والوں کا بھی ہے، ٹھیک ہے، اور محکمے کا بھی ہے۔ کہتے تو یہ ہیں کہ جو پولیس کا محکمہ ہے، یہاں پر جو افسران ہیں وہ بالکل ٹائم سپیئر نہیں کرنے دیتے، بہت یہاں پر ڈانٹ پڑتی ہے، بڑا ٹف محکمہ ہے۔ آپ کے ساتھ افسران نے کیا کیا؟ نہیں، اتنا ٹف بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میرے ساتھ افسروں نے بہت اچھا تعاون کیا ہے، میں نے جو ہے وہ ایک دو دفعہ چھٹی کے لیے بھی اپلائی کیا تھا تو مجھے جو ہے وہ بھی ملی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے جہاں پہ یہ ضروری سمجھا کہ یہ بتا کے
اور مجھے کوئی ریلیکس مل سکتا ہے تو میں نے بتایا اور مجھے افسروں نے ریلیکس دی ہے. ٹھیک ہے, تو بس پروجیکشن لوگوں نے غلط زیادہ بنا لی ہے, اتنی ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے, بڑا اچھا محکمہ ہے. تو آپ کے ساتھ تو یہ بھی ہوا کہ جب آپ پرائیویٹ جاب کر رہے تھے تو آپ نے چھٹی مانگی تو انہوں نے کہا یا تو چھٹی ملے گی تو یا پھر آپ کو پکی چھٹی ملے گی, تو آپ نے وہ پھر نوکری چھوڑ دی, وہ واقعہ کیا ہوا؟ ہاں بالکل اس طرح ہے کہ میں نے نا یہ ایم این کیمیکل انڈسٹری ہے, نہیں یہ ہے صدیق لیدر انڈسٹری, بی ایس سی کے بعد جو ہے وہ میں نے ادھر جاب کی تھی. تو میرا نا ادھر آئی جی سی یونیورسٹی میں ایڈمیشن آئے تو میں نے اپلائی کیا, میرا ایڈمیشن ہو گیا. تو میں نے وہ جو ہے وہ ڈائریکٹر میں نے اس سے بات کی کہ جو ہے مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں. ٹھیک ہے, صبح کو کیونکہ ہوتی ہے کلاسز ہوتی ہیں تو میں سیکنڈ شفٹ کر لوں گا. تو اس نے بڑے کورے کرارے الفاظ میں کہا کہ آپ کو جو ہے وہ دونوں میں سے ایک ہی چوز کرنا پڑے گا, یا تو جاب آپٹ کر لیں تو یا پھر اپنی اسٹڈی آپٹ کر لیں. ٹھیک ہے, آپ کے لیے راستہ کوئی نہیں ہے ان دونوں کے علاوہ. تو میں نے ہمت کی. تب جو ہے وہ مجھے بڑا مشکل تو لگا کہ وہ ایک اچھی انڈسٹری ہے اور بڑا اچھا پے کرتی ہے کہ یہاں سے میں جاب چھوڑ رہا ہوں تو یہ پتہ نہیں اب آگے کیا ہوگا. لیکن وہ میں نے اسٹیپ لیا, اللہ نے میری مدد کی ہے. تو جو ہے میں نے جاب چھوڑ دی ہے, میں نے اسٹڈی جاری رکھی ہے, اور میری اسٹڈی کمپلیٹ ابھی نہیں ہوئی تھی تو مجھے اور ایک انڈسٹری سے جاب کی آفر آ گئی تھی, اور میں نے وہ جاب, یعنی کہ جیسے آپ اگر آپ کی نیت اچھی ہے اور آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں نا تو ایک راستہ بند ہوتا ہے تو 100 کھل بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو کئی راستے جو ہیں وہ ساتھ ساتھ کھل جاتے ہیں. تو آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو کس طرح آپٹ کرتے ہیں. کیا کہیں گے, پولیس سروس میں بھی بہت سے لوگ ہیں جو ینگ ہیں, پڑھنا چاہتے ہیں, آگے بڑھنا چاہتے ہیں, آپ کی مثال سب کے سامنے, ان سے کیا کہیں گے؟ میں ان کو کہوں گا کہ جو ہے وہ اس کو آپ بھی جو ہے وہ جاری رکھ سکتے ہیں. اس میں جو ہے وہ کوئی ایسی ہرڈل نہیں ہے. جو جس بندے کا جس میں انٹرسٹ ہے. ٹھیک ہے, ضروری نہیں اب ہر ایک کا کیمسٹری میں ہو, کسی کا فزکس میں ہوگا, کسی کا میتھ میں ہوگا, کسی کا لا میں ہوگا. تو جو بھی کسی کا جس میں بھی انٹرسٹ ہے وہ اس کو چاہیے کہ اس کو کیری اپ کرے. دیکھیں ایجوکیشن کا متبادل کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جہاں پہ بھی آپ کو آپ کہیں پہ جا کے رک جاتے ہیں تو ایجوکیشن آپ کو بہت سپورٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, جہاں پہ مثلا ایک جاب چھوٹ گئی تو کوئی بات نہیں, آپ کے پاس اگر ایجوکیشن ہے, ان کو ڈگری ہے, آپ کے پاس پروفیشنلزم ہے تو آپ کہیں اور بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے وہ راستے کھولتی ہے, راستے بند نہیں کرتی. اب تو آپ ڈاکٹر محمد عرفان ہو گئے ہیں, کیمسٹ ہو گئے ہیں, اور شہر میں ویسے بھی آپ کا نام ہو گیا. اب تو آپ کو بڑی بڑی آفریں آئیں گی, تو کیا یہی سروس جاری رکھیں گے کہ کوئی سوئچ کر جائیں گے؟ نہیں, میں دیکھیں اپرچونٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, اپرچونٹی آپ کو ملتی ہے, پھر اس کے بعد کمپیریزن ہوتا ہے, انالیسز ہوتا ہے کہ میں کمپیریزن کروں گا, انالیسز کروں گا. ٹھیک ہے, جو بیٹر لگے گا تو انشاءاللہ اس کو اختیار کروں گا. یہ کہانی ہے رانا محمد عرفان کی, جو اب بن چکے ہیں ڈاکٹر رانا محمد عرفان. انہوں نے کیمسٹری جیسے مشکل سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کی ہے, اور یہ میسج یہی دے رہے ہیں کہ آپ کو رکنا نہیں چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے, محنت کرنی چاہیے, آپ کو اس کا پھل ضرور ملتا ہے. اپنے میزبان فاروق شہباز وڑائچ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.